تو یقین جانیے دین کے داعی بننا ضروری ہے۔ اب دین کا داعی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے بڑے اس کے لوازمات اختیار کریں اور پھر جا کر دین کی دعوت شروع کر دیں، نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنے کا، اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اب جہاں جہاں تک آپ کا اختیار اور جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، جہاں تک آپ کا پیغام آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں اس وقت اسٹوڈیو میں ہوں اور یہاں سے میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچتا ہے کوشش کرتا ہوں میں اپنے پیغام کو ضرور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی اللہ رب اب نتیجہ اور رزلٹ نکالنا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور ذہنوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یار دیکھو لوگ اتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، مسلمان اتنا کچھ کر رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین پھر بھی مسلمانوں پر آزمائشیں، پھر بھی مسلمانوں پر تکلیفیں، برما میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یہ نہ جانے کن کن مقامات پر مسلمان ظلم و ستم کا شکار نہیں۔ اگر میں اور آپ کچھ پیچھے چلے جائیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو سبحان اللہ ہمیں وہاں بھی یہ منظر نظر آتا ہے۔ وہاں بھی کچھ اس طرح اسلام کی جہاں ظاہری بات ہے ایک طرف رحمانی قوت ہے، میں نے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا، اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے اور وہ اللہ کی طرف بلا رہی ہے، لیکن دوسری طرف اولئک حزب الشیطان بھی ہے، جو شیطانی قوت ہے اور شیطانی طاقت ہے، اور وہ اس کے اپنے طریقے ہیں اور وہ ان کے بھی اپنے دعوت کا ایک انداز ہے، اور وہ گناہوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہاں، اب میں نے اور آپ نے اس میں یہ کردار ادا کرنا ہے کہ جہاں جہاں تک، مثال کے طور پر آپ کا کردار یقیناً اگر آپ بحیثیت ایک والد ہیں یا والدہ ہیں تو آپ کا یقیناً کردار اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا ہے، دیکھ بھال کرنا ہے، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے کہ واقعتاً ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ میں اکثر اس بات پر اس لیے توجہ دلایا کرتا ہوں کہ یو کے اور یورپ میں رہنے والے جو ہمارے مسلمان گھرانے ہیں، وہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں کالجز کی لائف سے جس جانب وہ بڑھتے ہیں، یقین جانیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جتنی مائیں اور میرے بزرگ والدین ہیں یا بھائی ہیں غیرت مند، تو یقیناً وہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بچی یا آپ کا بچہ جب گھر سے کالج کے لیے نکل رہا ہے اس کا لباس کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، کیا واقعتاً وہ معاشرے میں ایک مہذب لوگوں کا ایک لباس ہوتا ہے، تنگ و چست لباس؟ یقین جانیے بڑے غور طلب، میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرتا، صرف اور صرف توجہ دلاتا ہوں، اگر میں اور آپ واقعتاً اچھائی کا حکم دینا چاہتے ہیں اور برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ معاشرے کے اندر برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایسی بدنظری کے اسباب ہوں گے تو یقیناً پھر معاشرے کے اندر بگاڑ تو ہوگا، پھر معاشرے کے اندر بیٹا تو اپنا قدم اٹھائے گا، جب بیٹی تو اپنا قدم اٹھائے گی پھر والدین پھر شکوہ و شکایت کر کے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں یا پھر بستروں میں تکیے میں منہ دے کر پھر وہ روتے رہیں، تو پھر اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کی اور اپنی بچی کی تربیت کرنی ہے تو اس کے اندر حکمت عملی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو یہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ اپنا لباس درست کرو، تو اس کے اندر حکمت عملی کو بڑی حکمت ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اگر تم دین کی دعوت دیتے ہو تو اس میں حکمت، حالات کا تقاضا دیکھو، کس ماحول کے اندر تم دین کی دعوت دے رہے ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنی بچی کو دین کی دعوت دے رہی ہیں، آپ اپنے بچے کو برائی سے روک رہے ہیں، بچی کو برائی سے روک رہی ہیں، تو اب آپ کو مزاج کی رعایت بھی رکھنی ہوگی۔ بچہ جوان ہو چکا ہے، اگر آپ نے اس پہ زیادہ جبر کیا، زیادہ اس کو فورس کیا، تو ہو سکتا ہے وہ باغی ہو جائے، اور ہوئے ہیں بہت سے ایسے بچے ہیں ان ممالک کے اندر۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے
پہلے تو انہیں ہوش نہیں ہوتا، کام کام کام، صبح سے لے کر شام تک کام ہی کام، کام ہی کام۔ اب بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، اب وہ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اب تربیت کا وقت نہیں ہوتا، اب ان کے مزاج کے اندر بھی وہ برداشت نہیں رہتی، غصہ بھی آ جاتا ہے، بزرگ ہو جاتے ہیں، اب مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے وہ غصے میں آتے ہیں، حتیٰ کہ بچے تو گھر سے نکل جاتے ہیں، پھر ان کی والدہ کی شامت ہوتی ہے۔ بچے تو گھر سے چلے جاتے ہیں تو پھر والد جو ہے وہ ماں کو کوستا ہے کہ تم نے تربیت نہیں کی، کہ تم نے نہیں کیا۔ بحیثیت ایک ماں کی اگر ذمہ داری ہے تو ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے اندر صرف ذمہ داری ماں کی ہی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے جب بچے نوجوان ہو جائیں، بچیاں جوان ہو جائیں، تو ہم جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو زیادہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ایشین کمیونٹی سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ ماں کو کوستے ہیں یا اپنی زوجہ کو کوستے ہیں کہ یہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، بچے صبح سے لے کر شام تک تمہارے پاس ہوتے تھے، میں تو کام کاج پہ ہوتا تھا، میں نے کوئی نہیں کر سکا، لیکن تم نے کیوں نہیں کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ذمہ داری، یہ بیلنس ہے، یہ زندگی کی گاڑی ہے، اور اس گاڑی میں آپ بھی چل رہے ہیں، آپ کی زوجہ بھی ہیں، اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں۔ اب ڈرائیور جو ہیں وہ بحیثیت ایک ماں بھی ہے اور ایک باپ بھی ہے۔ اب بچوں کی تربیت کا جو اثر ہے وہ دونوں کا ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اب حالات کو سمجھیں، بجائے وہ آپس میں ناراضگی اختیار کرنے کے، وہ آپس میں شیر و شکر سے رہیں، پیار و محبت سے رہیں۔ اب ان کی لڑنے جھگڑنے کی عمر نہیں ہوتی۔ اب یقین جانیے ہمارے جو یہ ہے، یہ بڑی عجیب ایک ہمارا کلچر ہے کہ ہم جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو اب بڈھی اماں جو ہیں یا اماں جی ہیں یا خالہ جی ہیں تو وہ بیچاری اپنے آپ کو پریشان رہتی ہیں، جو خالو جی ہیں یا ابا جی ہیں وہ اپنے آپ کو پریشان رہتے ہیں۔ تو پریشانی کی عمر نہیں، ہم نے پریشانی سے نکلنا ہے، پریشانی سے اس کا حل نکالنا ہے، اور اس کے حل کے لیے ہم نے اپنے جذبات کو، اسی لیے قرآن نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی کہ حق کی تلقین بھی کرتے رہیں، دین کی دعوت تو دیں، لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یقیناً پھر میں اور آپ دین کے معاملے میں مخلص نہیں، بلکہ میں اور آپ اپنی انانیت پر ہیں۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بس میرا جو آرڈر جاری ہو چکا ہے وہ آرڈر میرا فالو کیا جائے، اور اس آرڈر کے بعد جو ہے کوئی اور آرڈر نہ ہو۔ تو یہ سمجھ لیجئے پھر آپ جو ہے اپنے بچوں کو باغی بنا دیں گے۔ اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا، آپ کے یہ انداز ہوگا، تو آپ کے بچے کل آپ کے سنیں گے نہیں۔ لیکن افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی دیکھیں، بچوں کو بھی یہ غور کرنا ہوگا۔ جہاں میں نے والد کی بات کی، والدہ کی بات کی، اب بچوں کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بھی یہ رویہ اور برتاؤ رکھنا ہوگا کہ بچے دیکھیں ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے والد ان کو برائی سے آگاہ کر رہے ہیں، ان کی والدہ ان کو برائی سے آگاہ کر رہی ہیں۔ انہیں اس بات کو، اس میسج کو نگیٹو نہیں لینا چاہیے، انہیں اسے پازیٹیو لینا چاہیے، اور اسے منفی نہیں لینا چاہیے، مثبت لینا چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر برائیوں کو غور کرتے ہوئے ان کو دور کرنا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میری کوئی بہن یا میرا کوئی بھائی سن رہا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر اگر چست و تنگ لباس پہن کر باہر جاؤں گا یا جاؤں گی تو مجھے معاشرے کے اندر میری سہیلیاں، میری دوست یا میرے کلاس فیلوز مجھے بہت اچھا دیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ منہ پر آپ کی تعریف کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو زبان پر آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کر دیں، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف وقتی ہوگی اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی ہوگی۔ ہاں اگر آپ تو سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اگر آپ دین کے لبادے کے اندر ہیں تو واللہ ہو سکتا ہے وقتی آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی آپ کو شیطانی ذہن رکھنے والوں کی طرف سے شاید کہیں ملامت کرنا پڑے، لیکن ایسا بہت ناممکن ہے، کیونکہ جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کی، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی والی زندگی دیں۔ تو آئیے میں اور آپ ناظرین ایک کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک آج یہ عزم کرتے ہیں کہ جہاں تک میری اور آپ کی آواز پہنچتی ہے یا میرا اور آپ کا پیغام آسانی سے پہنچ سکتا ہے، ہم اسے حکمت عملی سے پہنچائیں، اور یقیناً اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھر والوں کی،
اور اپنے بچوں کی اور اپنے اعزاء اقارب کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیے کہ بڑا ہی دل دکھتا ہے اپنے معاشرے کے اندر اپنے اہل ایمان گھرانوں کی بہنوں کو، بچیوں کو دیکھ کر کہ معاشرے کے اندر یہ کالج جا رہی ہیں، یہ کالج جا رہے ہیں تو ان کا لباس کیسا ہے، کیا معاشرے کے اندر اہل ایمان کا یہی طرز عمل ہے یا اہل ایمان کا یہی انداز ہے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں والد گرامی، کم از کم 5 فٹ دور سے مراد وہ کہتے ہیں کم از کم جو ہے دور سے 5 میل دور سے فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی دور سے کوئی نظر آ جائے کہ واقعتاً یہ کوئی اہل ایمان آ رہی ہے، کوئی مسلمان گھرانے کی خاتون آ رہی ہے، کوئی مسلمان گھرانے کا بھائی آ رہا ہے، کوئی مسلمان بھائی آ رہا ہے، کوئی مسلمان بہن آ رہی ہے۔ اب تو بڑا مشکل ہو چکا ہے تمام معاملات بھی۔ تو یقین جانیے یہ لباس پر اس لیے میں نے ذکر کیا کہ لباس انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور لباس انسان کی شخصیت کو داغدار بھی کر دیتا ہے۔ بے لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کے مخفی اعضاء چھپ جائیں، لیکن اگر وہ لباس پہننے کے باوجود بھی، حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے اندر وہ یہی ہوگا کہ خواتین اور یہ جتنے مرد حضرات ہیں یہ جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وہ برہنہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یقین جانیے کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے کہ ہم اہل ایمان ہیں، مسلمان گھرانے ہیں، مسلمان گھرانوں کے اندر لباس کس قسم کا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اتار چڑھاؤ۔ ممکن ہے میرا کوئی مسلمان بھائی اور بہن یہ سن رہا ہے اور سوچ رہا ہو کہ یار لباس پر کیوں گفتگو کی جا رہی ہے، لباس تو کوئی اسلامی شعار، میں صرف لباس پر نہیں کرتا، الحمدللہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی ایک پہلو پر الحمدللہ اس کو اجاگر کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اللہ تبارک و تعالی وہاں اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی زندگی کو بدل دیں اور اللہ تبارک و تعالی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے آباء و اجداد کے لیے اور آپ کے بھی آباء و اجداد کے لیے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔